السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد کما بارکت وعلی آل ابراہیم. حضرات محترم، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع. یہ وہ خطبہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج کے اندر، جو کہ 10 ہجری کے اندر کیا، اس میں مختلف مواقع پر صحابہ کو جو خطبہ دیا، خطبات دیے، کچھ نصیحتیں کی. یہ خطبہ حجۃ الوداع ان کا مجموعہ ہے. اور آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج کیا، اور وہ حج 10 ہجری، اور پھر صحابہ کا ایک جمع غفیر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اور یہ کوئی معمولی خطبہ نہیں، یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، یعنی جو مشن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، یہ اس کی تکمیل پر ایک خلاصہ یا اس زندگی کا نچوڑ تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین یا اس خلاصے کو لوگوں کے سامنے رکھا. اور یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں تھی، یہ جذباتی خطبہ نہیں تھا، یا کسی گروہ یا طبقے کے زیر اثر نہیں تھا، یہ کوئی سیاسی مصلحت نہیں تھی، بلکہ یہ دین کی تکمیل کا وہ موقع تھا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ بھی نازل کی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اسی موقع پر یہ آیت ہوتی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا. یہی موقع تھا. اور ذات محترم، اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خطبہ انقلاب تھا، بالکل پلٹ کر رکھ دیا کہ دنیا جس رخ پر آ رہی تھی اس رخ کو ہی بدل دیا. اور پھر یہ صرف چند نصیحتوں کا بھی مجموعہ نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو ڈسکس کیا. اس خطبے کی طرف جانے سے پہلے اس کی چند خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس خطبے کو کیوں اہمیت ہے، یہ اس کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی خصوصیت اس خطبے کی، اس حقوق کا عالمی منشور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا، وہ اس کی جامعیت ہے، جامع ہونا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر انسانی زندگی کے، جیسے میں نے عرض کیا نا، ہر پہلو کو رکھا. عقائد ہوں تب عبادات، معاملات،
معاشرت، معیشت، سیاست، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، اخلاقی حوالے سے، نفسیاتی حوالے سے، ذہنی، ہر پہلو وہ آپ کو اس خطبے کے اندر ملے۔ انسانی زندگی سے متعلق ممکنہ جو بھی رہنمائی ہو سکتی تھی وہ اس خطبے کے میں آپ کو خلاصتاً یا اصولی تناظر میں ملے گی۔ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اس خطبے کی۔ پھر دوسری بڑی اہمیت یا خصوصیت اس خطبے کی وہ عالمگیریت ہے۔ یہ خطبہ ایک گروہ کے لیے نہیں تھا، یہ خطبہ ایک طبقے کے لیے نہیں تھا، یہ صرف عرب کے لیے بھی نہیں تھا، یہ صرف عجم کے لیے بھی نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے بھی نہیں تھا۔ اگر صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا تو غیر مسلموں کے حقوق کو اس خطبے کے اندر ڈسکس ہی نہ کیے جاتے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اس خطبے کی کہ عالمگیریت اس کے اندر ملے گی، انسانیت ملے گی، انسانیت کے حقوق ملیں گے۔ پھر تیسری اہم خصوصیت اس خطبے کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسانیت کا منشور، کہ جہاں پر یہ خطبہ انسانیت کے لیے تھا وہیں انسانیت کا منشور بھی، حقوق، فرائض ہر طبقے کے حوالے سے سامنے رکھے۔ حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اس کی جو بنیادی خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیت وہ اس کا عملی نفاذ ہے۔ اب دیکھیں اس منشور سے پہلے یا اس خطبے سے پہلے بہت سارے منشور بنے ہوں اور اس کے بعد بھی بہت سارے بنے، لیکن آپ عہد نبوی اور بعد کے خلفاء کا دور اٹھا کر دیکھیں، اس خطبے کی ایک ایک شکل، ایک ایک قانون، عملی نفاذ اس کا ملے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، خصوصیت ہے اس خطبے کی۔ اور جب تک وہ نفاذ رہا معاشرے پرامن رہے، فساد سے، بدامنی سے پاک رہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے عروج عطا کیے۔ لیکن جو ہم ان اصولوں سے، ان قوانین سے پیچھے ہٹتے چلے گئے، زوال مقدر بنتا چلا گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور اہم خصوصیت اس خطبے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی قوانین اس خطبے کے اندر، وہ ہدایات، وہ نصائح، وہ باتیں جو لوگوں کے سامنے رکھی، اس کی ابتدا خود اپنے آپ سے کی، اپنے گھرانے سے کی، آگے جا کر یہ باتیں آئیں۔ اور آپ دیکھیں آج کتنے قانون ساز ادارے قانون سازی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ قانون کی بات کی جائے نا تو فوراً کہا جاتا ہے کہ تم ہمیں قانون پڑھاتے ہو، ہم تو قانون بنانے والے ہیں، عمل کرنا یہ دوسروں کی ذمہ داری، عمل دوسروں نے کرنا ہے، بنانا ہم نے۔ لیکن اس خطبے کی یا انسانی حقوق کے عالمی منشور کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی منشور، جو بھی قانون، جو بھی ضابطہ، جو ہدایت لوگوں کے سامنے رکھی، اس کے عملی نفاذ کی ابتدا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کی۔ یہ تو بہت بڑی خصوصیت۔ پورے خطبے کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نے عرض کیا نا خطبہ حجۃ الوداع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک موقع کا خطبہ نہیں، عرفات میں بھی خطبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طویل خطبہ۔ لیکن عرفات کے علاوہ بھی 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے میدان کے علاوہ بھی سفر حج میں منی کے اندر، مزدلفہ کے اندر اور دیگر مقامات کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نصیحتیں کی، ان سب کے مجموعے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو چند ایک بنیادی باتیں وہ آج کے خطبے میں رکھیں گے، ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی حقوق کہ کن پیرایوں کو یا کن جہتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا، اور اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں لا کر کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشنما بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کے آغاز میں صحابہ کو متوجہ کی، اور متوجہ کرنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاظ ہے نا، یہ الفاظ یقین جانیے کہ دل پر بجلیاں گرا دیتے ہیں۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات غور سے سنو، توجہ سے سنو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، کہ شاید آج کے دن کے بعد میری اور تمہاری ملاقات یہاں نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ کہتے ہوئے دل کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ صحابہ
جن کی زندگی کا مرکز اور محور ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر کس طرح سے بجلیاں گر جائیں گی؟ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں الوداع کہا صحابہ کو، اور الفاظ یہ تھے، پھر فرمایا یا ایھا الناس، ہے لوگو، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج سیکھ لو، حج کے مناسک ارکان کیا ضروری چیزیں ہیں، ہو سکتی ہیں وہ سیکھ لو۔ فإنی لا ادری لعلی احج بعد عامی ھذا، شاید کہ اس کے بعد حج کا موقع نہ مل سکے۔ یہاں پہ بھی الوداعی، یوں لگتا ہے جیسے الوداعی کلمات، الوداعی جملے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی چیزیں، جو بنیادی اور اہم پہلو اس خطبے کے ہو سکتے ہیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سے جو زمانہ جاہلیت میں مختلف طرح کے تعصبات تھے ان کا خاتمہ، ان کے خاتمے کی بات کی کہ بھائی سب ایک ہو جاؤ، انسانیت کی نظر سے لوگوں کو دیکھو، قوم، رنگ، نسل، یہ تعصبات نہیں ہونے چاہیے۔ ان بنیادوں پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، مرد و عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے قوم قبیلے صرف اسی لیے بنائے تاکہ تم آپس میں پہچان کرو کہ یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں خاندان کے، آپس میں پہچان رہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی مقصد نہیں تھا ان برادریوں کا، ان خاندان کا، اس خاندان کا، قوم قبیلے کا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اللہ کے نزدیک کوئی فضیلت، کوئی مرتبہ، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ تقوی اختیار کرے، بھاگے، میدان خالی ہے، اس میدان کے اندر جو جتنا محنت کرے گا اتنا اللہ کا قرب پالے گا۔ یہ ہے اصل معیار اللہ کے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں عصبیتیں ہیں، یہ خطبے میں آج کے تناظر میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم صوبائی اعتبار سے کتنے مختلف ہیں، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ دیکھیں خاندانی اعتبار سے عصبیتیں ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ وہ جاہلیت کا طرز عمل کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی تھی کہ آج کے بعد نہیں کرنا، آج بھی موجود ہے۔ خاندان سے باہر رشتے نہیں کرنے، بھائی کیوں نہیں کرنا؟ خاندان سے باہر نکلنا نہیں، بھائی کیوں نہیں نکلنا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اسی طرح سیاسی بنیادوں پر عصبیتیں ہیں یا نہیں؟ یہ فلاں پارٹی کا، وہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا۔ اور اس عصبیت نے آج ہمیں کیا دیا؟ سوائے نفرت کے، سوائے زوال کے، سوائے بدامنی کے کیا دیا؟ پھر اسی طرح مذہبی بنیادوں پر عصبیتیں نہیں ہیں، یہ مسلک، یہ فلاں کا مسلک، یہ فلاں کا مسلک۔ تو اس تفرقے نے ہمیں کیا دیا؟ تو آج کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دیکھا جائے تو میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے ہر طرح کی عصبیت کو اپنے اندر سے ختم کرنا۔ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہ کے رسول کو ماننے والا ہوں، اللہ کی کتاب کو یہ چیزیں بات کی ہیں۔ تو اس لیے عصبی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، عرب میں چونکہ یہ بات موجود تھی، عربی اجمی، دوسروں کو اجمی، گونگا، اجمی کہتے ہیں گونگے کو، دوسروں کو اجمی کہتے تھے، تعصب تھا، فرق تھا۔ فرمایا لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی ولا لعجمی علی عربی، نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر، ولا لاحمر علی اسود، گورے کو کالے پر، ولا لاسود علی احمر، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر، الا بالتقوی۔ ہاں تقوی کا معیار، وہ عزت کا معیار، اللہ کے قرب کا معیار، الا بالتقوی، وہ تقوی۔ یہ بنیادی بات تھی۔ پھر اسی طرح دوسری اہم بنیادی بات، فرمایا دنیا کو تزیین دینا، یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، لا تجیئوا بالدنیا تحملونها علی اعناقکم، کہ اپنی گردنوں پر دنیا کا بوجھ نہ لے کر آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو آخرت کو لے کر آئیں اور تم دنیا داری میں ایسے اپنے آپ کو ایسے دھنستے چلے جاؤ کہ آخرت کا کوئی حصہ باقی نہ ہو۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا،
تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کا جب تقابل کرے نا آخر ہم تقابل نہیں کرتے، اسی لیے ہمارے سامنے دنیا ہی دنیا، تقابل کیا کریں۔ تقابل کیا ہے؟ میں اپنی دنیا کو آخرت کے مقابلے پر رکھ کے دیکھوں کہ دنیا چاہے جتنا مرضی عروج حاصل کر لوں، ایک دن تو آنا ہے نا زیرو، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت اس میں عروج ہی عروج ہے، اگر عروج ملے گا تو عروج ہی عروج ہے، اور اگر زوال ملے گا تو پھر زوال ہی زوال ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقابل کے طور پر اس کو سامنے رکھا۔ پھر اسی طرح فرمایا یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیت وتعظمها بالآباء، اپنے آباء و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیوں کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد بہت بڑے لوگ تھے، اور انہی بنیادوں پر ہمارا چونکہ ان کے ساتھ ایک نسبت ہے، تعلق ہے، ہم بھی بہت بڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جاہلانہ بات ہے، وہ بڑے تھے تو بڑے تھے، تم نے کیا کیا؟ خیالات پر جینا کوئی جینا نہیں ہوتا ہے، حقائق پر زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور حقائق پر زندگی گزارنے سے ہی جو کچھ ملے گا ملے۔ آج آپ دیکھیں امت مسلمہ کا عمومی مزاج یہ بن چکا ہے کہ میں خیالوں پر جی رہا ہوں، کرپٹ ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، بدیانتی کرتا ہوں، معاملات درست نہیں ہیں، عبادات درست نہیں ہیں، اخلاق درست نہیں ہیں، تعلقات درست نہیں ہیں۔ خیال کیا ہے؟ جنت میں جاؤں گا۔ بھائی کس کن بنیادوں پر جنت میں جاؤ گے؟ جی ہماری نسبت بڑوں کے ساتھ ہے، صرف نسبت سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیس پانچواں پارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہارے خیالات کو بھی اور تم سے پہلے اہل کتاب کے جو خیال، ان کے بھی خیالات یہی تھے نا، نہ عقائد درست تھے، نہ معاملات درست تھے، کوئی چیز درست نہیں تھی وہ، اور خیال کیا تھا؟ نحن ابناء اللہ واحب، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، پھر معاملہ ختم۔ اور میرا بھی تو خیال یہی ہے نا، میرا خیال کون سا ان سے مختلف ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس کو اس کے برے فعل کے نتائج بھگتنا پڑے۔ تو اس لیے ذات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے تناظر میں اور اس ہدایت کے تناظر میں اور آپ اپنے آپ کو خیالات سے باہر نکالیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ہے تو ادا کریں، حج فرض ہے تو اس کی ادائیگی ہو، معاملات کو جھوٹ سے، کرپشن سے پاک کریں، تعلقات کو درست کریں، اپنے اخلاقیات کو درست کریں۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی بات تھی جو کہ عرب لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، کہ وہ اپنے آباء و اجداد پر، اپنی نسبتوں پر فخر کر کے ہر طرح کی برائی کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ ایسا نہ کرتا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کی ایک اہم خصوصیت کہ ہر ایک کے جان مال عزت آبرو کو تحفظ دی، یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے ہر انسان کی جان کو بھی محفوظ کیا، مال کو بھی محفوظ کیا، عزت و آبرو کو بھی محفوظ کیا۔ فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، حرام علیکم، ایک دوسرے کے لیے محترم ہے، احترام ہونا چاہیے، کحرمت یومکم ھذا، جس طرح کہ آج کے دن یعنی عرفہ کے دن کی حرمت، وفی بلدکم ھذا، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، یہ محترم ہے مکہ، اور وفی شہرکم ھذا، اور جس طرح کہ یہ مہینہ محترم ہے۔ تو اس لیے ذات محترم آج ہم نے یہ احترام اٹھتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنی خون ریزی ہے اور بلا وجہ کی قتل و غارت ہے۔ مال کو دیکھیں تو مال کا تحفظ نہیں ہے، عزت و آبرو کی بات کی جائے تو معمولی سی بات بن چکی ہے، کسی کا دل دکھانا، کسی پر انگلیاں اٹھانا، کسی پر نفرت آمیز باتیں کسنا یا جملے کسنا۔ آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں کہ ایک پوسٹ ایک بات کی ہوتی ہے، اس تناظر میں کتنی غلط اور گندی زبانیں استعمال کی جاتی ہیں، اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں۔ انہی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے اندر، عزت محترم ہے، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کی عزت کو تاڑ تاڑ کروں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کی دل آزاری کروں، اگر کروں گا
تو میری عبادات بھی کل کسی کھاتے کی نہیں رہے گی۔ وہ مشہور حدیث مبارک ہے نا، مل مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہ جو بڑے عبادات کے انبار لے کر آئے گا لیکن قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تمام حقداروں کو نیکیاں اٹھا کر دیتے ہیں۔ میرے پیچھے کیا رہا؟ کچھ بھی، میری محنت کہاں گئی؟ سب لائے گا۔ تو فرمایا محترم، اور آج محترم سمجھے، کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کریں، اس سے اس کی دل آزاری ہوگی نا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، دل آزاری ہوگی نا، کسی سے بد اخلاقی نہ کریں، اس سے اس کی دل آزاری ہوگی نا، اور اللہ کو بنیاد بنا کر کریں، آسان ہو جائے گا معاملہ۔ پھر اسی طرح ایک اور اہم ہدایت فرمایا کہ امانتوں میں خیانت نہ کریں۔ من كانت عنده امانۃ فلیؤدها الی من اؤتمن علیہ، کہ فرمایا کہ جس کے پاس کوئی امانتیں ہیں وہ امانت والوں کو واپس لوٹا دے۔ اور امانت کا جو مفہوم ہمارے دین کے اندر ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ یہ میرا جسم میرے پاس امانت ہے، میری آنکھیں میرے پاس امانت ہے، میرا کان، اللہ نے جو عہدے، مناصب، جو رزق، نعمتیں دی وہ میرے پاس امانت ہے، بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ فرمایا ان امانتوں میں خیانت نہ کرنا، ان امانتوں کو صحیح جگہوں پر استعمال کرنا۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کے حوالے سے آپس میں فرمایا کہ لا یظلمہ ولا یخذلہ، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا، اس کی آج اشد ضرورت ہے۔ آج مسلمان بھائی بھائی نہیں ہے۔ کیا بھائی بھائی کو کبھی تکلیف پہنچاتا ہے؟ کیا بھائی بھائی کی کبھی ہمدردی اور خیر خواہی کے علاوہ کوئی کام کرتا ہے؟ آج مجھے کس سے ہمدردی ہے؟ آج میں کون سا اپنے کسی بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ خیر خواہی اور ہمدردی کی بنیاد پر کرتا ہوں؟ اگر کرتا ہوتا تو جھوٹ بولتا، اگر کرتا ہوتا تو میں اپنے بھائی سے بددیانتی کرتا، ملاوٹ کرتا، دھوکہ دیتا۔ تو یہ سمجھنے کی باتیں ذات ہوتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، اللہ نے کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کہ اس کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات ہی رکھتا ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے۔ تو یہ احساس اور جذبہ بھی آج پیدا کرنا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی خصوصیت ایک یہ بھی تھی کہ آپ نے جتنے بھی معاشرے کے نادار طبقات ہوتے ہیں نا، معاشرے میں کچھ کمزور طبقات بھی ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزور طبقات کے حقوق کا اعلان کیا کہ آج کے بعد، کیونکہ عرب میں جہاں اور بہت سارے ظلم تھے، یہ بھی ظلم تھا، عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا، یتیموں کے حقوق غصب کیے جاتے تھے، یہ اور جتنے بھی نادار طبقے ہیں ان طبقات کے اوپر ظلم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، اور آج بھی ان تعلیمات کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو ماتحت طبقات ہمیں دیے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ مجھے ان کی جگہ پر بھی رکھ سکتا تھا، کبھی سوچے، رکھ سکتا تھا نا۔ اگر آج اللہ نے میرے ماتحت 40 50 100 لوگ دیے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں، مجھے اللہ ان کی جگہ پر بھی رکھ سکتا تھا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں، وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ ایسے پلٹتے نا زندگی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اور خدا کی قسم لوگ آ کے شکایتیں کرتے ہیں، ایسا ایسا ظلم ہے کہ وقت پر ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی ہیں، کھانے پینے کے معاملات ان کے ساتھ بڑا ظلم والا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میرے گھر میں اگر میں نے ملازمین کو رکھا کام کاج کے لیے، وہ میرا کام کر رہے ہیں تو میرا حق بنتا ہے، اگر وہ میرے حقوق پر کسی قسم کا کوئی ڈاکہ نہیں ڈال رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھوں، ان کو وقت پر تنخواہ دوں۔ آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اس میں دونوں جہتیں، ایک جہت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو کہہ رہے ہیں کہ کام اس اخلاص کی بنیاد پر کرو کہ پسینہ آنا چاہیے، یعنی جو کام تمہارے ذمے لگایا جا رہا ہے، یہ مزدوروں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ جو کام تمہارے ذمے، گھروں میں کام کاج کرنے والے، فیکٹری دکانوں میں کام کاج کرنے والے ملازمین ہیں، ان کے لیے اس حدیث مبارکہ میں ہدایت ہے کہ پوری محنت کے ساتھ کام کرو، ڈنڈی نہیں مارنی ہے۔ جہاں پر ادھر ظلم ہے وہاں پر آج ادھر بھی خرابی ہے کہ پورا کام نہیں ہوتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح سے ادا نہیں کیا جاتا ہے،
وقت پورا نہیں دیا جاتا ہے. ویل للمطففین. آج ہمارا معاشی سرکل کیوں کسی پہ اعتماد نہیں ہے؟ وجوہات یہ ہیں. ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی. اور ناپ تول میں کمی صرف ترازو میں نہیں ہوتی ہے، وقت میں بھی ہوتی ہے، ذمہ داریوں میں بھی ہوتی ہے. تو اس لیے ذات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماتحت طبقہ ہے، ارخاؤکم، خیال رکھنا. کمزور طبقہ ہے نا، بس اوقات کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، بس اوقات انسانیت کے ناطے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات رکھنا. اور آگے بھلا کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اب دیکھیں کیا خوبصورتی ہے اسلام کی، کہ اسلام انسانیت کو دیکھتے ہوئے بات کرتا ہے. فرمایا کہ اطعموہم مما یاکلون، تم ان کو بھی وہی کھلانا جو خود کھاؤ. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور پھر وکسوہم مما تلبسون، جو تم پہننا ان کو بھی وہی پہنانا. تو یہ ماتحت. پھر اسی طرح ماتحت طبقوں میں اور خواتین کے حوالے سے بات کی کہ اتقوا اللہ فی النساء، کیونکہ عورتوں کے اوپر بھی بڑا ظلم تھا اور آج بھی ہے، آج بھی بدقسمتی سے بڑا ظلم ہے. تو فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ان کو اللہ تعالیٰ کے نام پر تم نے اپنے لیے حلال کیا، ان پر ظلم کرتے پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح لاقانونیت کا خاتمہ کیا. اللہ اکبر. آج لاقانونیت کس حد، کس عروج پر ہے وہ ہمارے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی لاقانونیت نے ہمارے معاشرے کے اندر امن کی دھجیاں بکھیر دی. آج امیر غریب کا فرق ہے قانون میں، بڑے اور چھوٹے کا فرق ہے. ایک بڑا آدمی، ایک صاحب اختیار آدمی، وہ آسانی سے اس سسٹم سے باہر نکل جاتا ہے. لیکن ایک غریب آدمی اگر وہ اس سسٹم میں آ جائے تو پھر بس مرنے کے ساتھ ہی وہ باہر نکلتا ہے. لاقانونیت. اور اسی لاقانونیت کی وجہ سے جرائم بڑھ رہے ہیں، اسی لاقانونیت کی وجہ سے عدل و انصاف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جو جاہلیت کے کام تھے، فرمایا میں آج ان کو اپنے پاؤں تلے ختم کرتا ہوں. اور وہ کیا تھے؟ وہ یہی تھے کہ عدل و انصاف کا نہ ہونا، ظلم کا ہونا، کرپشن کا ہونا، بددیانتی کا ہونا. اور بدقسمتی سے آج ہم اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں. آج ہم اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں. کن بنیادوں پر؟ جو بنیادیں جاہلیت میں تھیں انہی بنیادیں. کہ آپ دیکھیں جھوٹ کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو، اس کو ترقی سمجھا جاتا ہے، اس کو فن سمجھا جاتا ہے. بد اخلاقی کو اور بد کرداری کو اور بے حیائی کو اور ننگے پن کو اور بے لباسی کو آج ترقی اور فیشن کا نام دیا جاتا ہے. یہ وہی تو کام تھے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحت قدمی موضوع. آج میں ان کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں. اور آج ہم انہی بنیادوں کو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا ان کو دوبارہ شروع کر کے، یا ان بنیادوں پر آگے چل کے ہم سمجھتے ہیں ترقی نہیں ہے، یہ تنزل. یہ ترقی ہوتی تو ہمارا دین ہمیں بتاتا. تو ذات محترم ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو باہر نکال. پھر اسی طرح ایک اور اہم بنیادی بات اس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی استحصال، سود کا خاتمہ کیا. آپ دیکھیں اس کی ابتدا خود سے کی. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سودی معاملات جو کہ ان سودی احکام سے پہلے کیا کرتے تھے ان کو ختم کر دیا. کہ میرے چچا کا جس نے سود پر کوئی معاملہ ہے، دینا ہے، ختم. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تو سود، اب دیکھیں آج ہماری معیشت کہ جہاں اور بہت ساری پہلو ہیں ہماری معیشت کے جو ہے نا اس کو کے نقصان کے، وہاں پر ایک بنیادی وجہ سود بھی ہے. سودی معاملات، سودی لین دین، کہ اس سے معاشرے کے اندر ایک طبقاتی تقسیم آتی ہے. امیر تر ہوتا ہے اور غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسی طبقاتی تقسیم کی بنیاد پر پھر معاشرے میں بہت ساری خرابیاں آتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان کل ربا فی الجاہلیۃ موضوع، کہ سود بھی ختم. اور سودی معاملات کو تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ. تو ذات محترم خدا را سودی بنیادوں پر کبھی بھی امیر ہونے کی کوشش نہ کریں. سودی بنیادوں پر کبھی بھی اپنی زندگی کو کھڑی تو ہو جائے گی، نہ پائیدار ہوگی. کھڑی ہو جائے گی
ناپائیدار ہوگی، وہ ایک ایسا آشیانہ بنے گا کہ جس کی بنیادیں نہیں ہیں، ادھر سے ہوا آئے گی سب کچھ ختم کر دے گا۔ تو اس لیے وقتی فائدے کے لیے اپنا دائمی نقصان مت کریں، وقتی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو خراب مت کریں، سودی معاملات کی بنیاد پر کاروبار مت شروع کریں، اپنے کاروبار کو آگے مت لے کر جائیں، سودی بنیادوں پر اپنی زندگی کے معاملات مت رکھیں، نقصان ہی نقصان۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ مختلف پہلو ذکر کیے وہیں حقوق اللہ کی بات بھی کی کہ لوگوں یہ معاملات انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی ہے، بہت سارے اہم اصول، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا، اللہ کو نہ چھوڑنا، اللہ نے جو اپنے حقوق تم پر عائد کیے اس کا خیال رکھنا، اعبدوا ربکم، بندگی کرنا۔ اور بندگی والا کیا ہے؟ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق لانا، کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، اس میں میرا دین مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ ہے عبدیت۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرنا، صلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھ لینا، صوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھ لینا، وحجوا بیتکم، اللہ کے گھر کا حج کر لینا، ادوا زکاتکم طیبۃ بہا انفسکم، خوش دلی سے اپنے مالوں کی زکات ادا کرنا، ہوگا کیا؟ تدخلوا جنت ربکم، اللہ تعالیٰ ان بنیادوں پر تمہیں جنت میں داخل کرے۔ تو حقوق اللہ کا بھی خیال ہو۔ پھر اسی طرح قرآنی احکام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ کیسا خزانہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اس کے تحت انہی بنیادوں اور اصولوں کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا، اگر گزارو گے تو اللہ عروج عطا کرے، اور اگر نہیں گزارو گے حالات ہمارے سامنے۔ اور ذات محترم بدقسمتی سے سچ کڑوا ضرور ہے لیکن سچ ہے، حقیقت ہے۔ آج اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا، انفرادی یا اجتماعی زندگی کا محاسبہ کریں، دیکھیں، تو مجھے نہیں لگتا کوئی زندگی کا ایک بھی میدان ہم ایسا بتا یا کہہ سکیں کہ جس میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکوں کہ میری زندگی کا یہ حصہ قرآن و سنت کے عین مطابق۔ انفرادی زندگی کو دیکھیں تب، اجتماعی زندگی کو دیکھیں تو پھر وہ برکتیں کہاں سے آئیں گی، پھر عروج کہاں سے ملے؟ پھر کیوں ہم عروج سوچتے ہیں؟ پھر کیوں ہم بڑے بڑے خیالات سوچتے ہیں جب ہم نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ڈھالنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں، فرمایا اسی خطبے میں فرمایا کہ دیکھو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں، اور وہ 2 چیزیں فرمایا کہ فَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو سنبھلے رہو گے، مضبوط رہو گے، بنیادیں مضبوط ہوں گی، کوئی تمہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے گا، ہر اعتبار سے مضبوطی آئے گی۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج ہمارا کیا رویہ قرآن کے ساتھ؟ آج ہمارا کیا رویہ ہے سنت کے ساتھ؟ ہمارے سامنے تو ان حقائق پر ذات محترم اس خطبے کے تناظر میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ بحیثیت مسلمان اتنی بے دردی تو قرآن کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی، اتنی بے دردی سنت کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسی کتاب کی وجہ سے تو عروج عطا کہ آپ صحابہ خلفائے راشدین کو دور اٹھا کر دیکھیں، یا تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، وہ دور جس میں مسلمان عروج پر تھے، بنیادیں کیا تھیں؟ کہ بہت زیادہ ترقی کر لی تھی؟ کہ بہت زیادہ ساز و سامان دنیاوی ظاہری اسباب آ گئے تھے؟ نہیں تھے۔ کیا تھا؟ ایمان تھا، مضبوط بنیادیں تھیں، اللہ اور اس کے رسول کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی مظہر تھے وہ لوگ، اسی وجہ سے اللہ نے عروج عطا کیا۔ پھر اسی طرح ذات محترم وراثت کا حق دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقا، ہر ایک کو حق دیا، تو فرمایا لا وصیت لوارث، ایک تو وہ ورثاء کو ان کا حق دو، اس میں بھی آج کل بہت کوتاہی کہ ورثاء کو ان کا حق دو، بہنوں کا حق نہ مارو، اپنے خاندان کی خواتین جن کا جو حق بنتا ہے ان کو دو، جو چیز ہم ان سے ہتھیا رہے ہیں، جبری معاف کروا رہے ہیں، وہ معافی شافی کوئی نہیں ہے۔
کتنی گزیر چلے. اور پھر فرمایا لا وصیت لوارثین، ہاں جو وصیت وارث چونکہ ان کو پہلے ہی حصہ مل رہا ہے وراثت میں سے تو ان کے لیے وصیت نہیں. پھر اسی طرح ملکیت کا حق دیا کہ ہر انسان جو بھی اپنی ملکیت ہے ہر انسان کو اس کا حق ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کی ملکیت میں کوئی بھی انسان کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا. وہ جان ہے، وہ مال ہے، وہ عزت و آبرو، ہر انسان کو اس کی ملکیت کا حق ہے. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی فراہمی کی، کیونکہ عدل و انصاف بھی عرب میں بہت مفقود تھا. ایک کا بدلہ دوسرے سے، دوسرے کا تیسرے سے لیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی خطبے کے اندر، یہ بھی ایک اہم بنیادی بات پہلو تھا، فرمایا کہ الا لا یجنی جان الا علی نفسی، کہ جو کوئی ظلم کرے گا بدلہ بھی اسی سے لیا جائے. باپ کا بدلہ بیٹے سے کیوں لیا جائے؟ پہلے یہی ہوتا تھا. یا بیٹے کا بدلہ باپ سے کیوں لیا جائے؟ جو ظلم کرے گا بدلہ بھی اسی سے ہی لیا جائے گا. ذات محترم یہ بنیادی باتیں ہیں. اب دیکھیں یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس سے آج معاشرتی اصلاح کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، اپنی اخلاق کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اپنی عبادات کو درست کیا جا سکتا ہے، اپنے اخلاقی معیار کو بلند کیا جا سکتا ہے، اقوام عالم میں اپنی حیثیت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے. بنیادیں ہیں یہ، بنیادیں ہیں. اور مسئلہ کیا ہے آج میرا اور آپ کا؟ ان بنیادوں کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، میرے اندر. ہر انسان یہی فلاں کے اندر ہونی چاہیے. میں کیوں نہ آج اپنے آپ سے شروع کروں، اس کی ابتدا اپنے سے کروں، اپنے گھر سے کروں. میں خدا کی قسم ان بنیادوں کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر لاؤں گا تو میں اپنی انفرادی زندگی کے اندر مضبوط بنوں. اپنے گھریلو معاملات کے اندر لاؤں گا تو گھریلو معاملات درست ہوں گے. انسان کی زندگی کے جس پہلو کے اندر بھی یہ معاملات، یہ حقائق، یہ بنیادیں ہم لے کر آئیں گے تو وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، زندگی چلا جائے گا زندگی کا وہ حصہ. اس لیے ذات محترم ان حقوق یہ عالمی منشور، یہ عالمی منشور انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور گویا کہ تکمیل کا اعلان بھی کیا. اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موجود تھے، فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اب ان میری باتوں کو جو یہاں پر نہیں ہیں موجود، غائب ہے، ان تک پہنچا. اور اسی تناظر میں بلغوا عنی ولو آیا، یہ ذمہ داری ہے کہ دین کی جو بات، نیکی کی جو بات معلوم ہو اس کو آگے لے کر چلیں، لیکن اس پر پہلے خود عمل ہو، بنیادیں مضبوط ہوں، اور پھر اس کو جب آگے لے کر چلیں گے نا تو پھر وہ اثر دکھائیں. اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ انتم تسألون عنی، میرے بارے میں پوچھا جائے گا نا کہ میں نے کیا کیا، یا میں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے میرے سے پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ تو اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فریضہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا تھا اس فریضے کو صرف ادا ہی نہیں کیا، حق ادا کیا. تو صحابہ نے یہی جواب دیا کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ ہم یہی جواب دیں گے کہ آپ نے اس فریضہ نبوت کو، اس فریضہ تبلیغ کو صرف ادا نہیں کیا، ادیت ونصحت، نصیحت کا حق ادا کر دیا، اس امانت کو آپ نے ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی ہوں آسمان کی طرف اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. تو ذات محترم یہ وہ ہدایات، یہ وہ حقائق عالمی منشور جس کو آج ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.